شیخ رشید کو 7 روز میں لال حویلی خالی کرنے کا نوٹس مل گیا۔ راولپنڈی میں واقع ایک صدی پرانی عمارت سہگل حویلی، جسے اب لال حویلی کہا جاتا ہے، تاج محل کی طرح محبت کی ایک عظیم داستان کی یادگار ہے۔ شہر کے وسط میں راجہ بازار کے ساتھ اس حویلی کو جہلم کے ایک ہندو سیٹھ شاہ راج سہگل نے سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت رقاصہ بدھا بائی کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ راج سہگل کی بدھا بائی سے ایک شادی کی تقریب میں ملاقات ہوئی تھی۔ بدھا کے گھنگروؤں کی کھنک سہگل کے دل پر ایسی اثر انداز ہوئی کہ پہلی ہی نظر میں سہگل بدھا بائی کے سامنے دل ہار بیٹھا۔ بعد میں دونوں کی شادی ہوئی تو راج بدھا کو راولپنڈی لے آیا اور اس کے لیے ایک خوبصورت حویلی تعمیر کروائی۔ اس وقت راولپنڈی شہر میں اس جیسی عظیم الشان عمارت کوئی نہیں تھی۔ یہ عمارت 2 حصوں پر مشتمل تھی، جس کا ایک حصہ مردوں جبکہ مرکزی اپارٹمنٹ اور عقبی حصہ خواتین کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں منتقل ہونے کے بعد بدھا بائی نے رقص چھوڑ دیا تھا۔ راج نے حویلی کے اندر بدھا بائی کے لیے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی، لیکن تقسیم ہند کے بعد یہ محبت بھی تقسیم ہو کر رہ گئی۔ راج سہگل کو یہ خوبصورت حویلی چھوڑ کر ہندوستان جانا پڑا، جبکہ بدھا بائی یہیں رہ گئیں، جو بعد میں اپنے بھائی کی وفات کے بعد پر اسرار طور پر روپوش ہو گئیں۔ بدھا بائی کی اس داستان نے سہگل حویلی کو جنوں والی حویلی بنا دیا۔ ایک صدی بیتنے کے بعد بھی محبت کی یہ ادھوری داستان ابھی زندہ ہے، جہاں بدھا بائی کی یادیں پرچھائیاں بن کر لال حویلی کے در و دیوار پر رقصاں رہتی ہیں۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصہ بعد کشمیری مہاجرین کو اس حویلی میں آباد کیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں رنگ و روغن کی مناسبت سے اسے لال حویلی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ شیخ رشید احمد اسی حویلی کے نیچے کاروبار کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 1985 میں سہگل حویلی کو خرید لیا تھا، جس کے بعد اس حویلی سے محبت کی خوشبوؤں کے بجائے سیاست کا دھواں اٹھنے لگا۔ اب یہاں عوامی مسلم لیگ کا پبلک سیکریٹریٹ قائم ہے اور شیخ رشید کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز کہلاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ متروکہ وقف املاک بورڈ اس حویلی کا قبضہ لینے میں کامیاب رہتا ہے یا شیخ رشید اپنی سیاسی سرگرمیاں یہاں جاری رکھتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔